صرف 5 بار کاف ہا یا عین صاد پڑھتے ہی ہر مشکل ہر پریشانی ختم۔ آج ہی لاکھوں روپے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج لوح قرآنی کا ایک ایسا لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جس کی برکتوں اور رحمتوں سے آج تک کوئی بھی مالا مال ہوئے بغیر نہیں رہا۔ کاف ہا یا عین صاد، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یقین کیجئے یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی برکتوں، جس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے بہت سے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل بیت نے اس نام کا ذکر کیا۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے کہ آج میں صرف یہ کہوں نا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ناممکن ہے، دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے لیکن پوری نہیں ہو سکتی، تو یقین کیجئے رب کعبہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عمل کو بتاؤں گی، جس ترتیب سے بتاؤں گی، ایسے ہی عمل کر لیجئے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک بابرکت نام کا لوح قرآنی کا وظیفہ ہے۔ جو وظیفہ کرنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے وہ رزق کا ہو، کاروبار میں ترقی کا ہو، بے اولادی کے لیے ہو یا تنگ دستی کے لیے ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کے تمام جائز مقاصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے۔ لوح قرآنی یا لفظ رموز سورہ بقرہ سے سورہ نوح تک ہر سورت کے شروع میں ظاہر ہونے والے حروف ہیں۔ لوح قرآنی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جسے اللہ نے استعمال کیا ہے تاکہ سب سے خوبصورت اور مقدس الفاظ عمر بھر محفوظ رہیں۔ ان حروف کو رموز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب عربی میں کوڈز ہے۔ رموز میں پیغامات ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بطور مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا توقع رکھتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اہم پیغامات کو اپنی احادیث کے ذریعے پہنچایا تاکہ انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مناسب طریقے سے محفوظ کیا جا سکے۔ تاہم ان کے دور میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حروف کیسے استعمال ہوتے تھے۔ لوح قرآنی کا احترام کرنا اور ان پوشیدہ ضابطوں کو اہمیت دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ انمول معلومات رکھتے ہیں۔ اس دعا کی اہمیت تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے۔ اس کے باوجود زیادہ تر لوگ اس کے الفاظ کے پیچھے اصل معنی نہیں جانتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ دعا ان کی زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اگر وہ جان لیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ خاص ہجت ترجمہ دعا عموماً دیواروں پر لٹکتی ہوئی یا گاڑی کے شیشوں سے جھولتی ہوئی پائی جاتی ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ لوح قرآنی محافظ کی تحقیقی اہمیت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت بہت سے فوائد کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہر انسان نہیں جانتا، تاہم مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت سے انہیں دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، نمبر 1، صبح کی تلاوت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صبح سویرے لوح قرآنی پڑھنا چاہیے۔ جو اس کو دن کے اوائل میں پڑھتا ہے اس کا سارا دن بابرکت نتیجہ خیز دن ہوگا۔ ہمارے کاموں کے ناکام ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اور ہم اپنے شیڈول کے مطابق ہر چیز کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان روزانہ صبح اپنے جاگنے کے اوقات میں کام شروع کرنے یا اسکول یا کسی اور جگہ جانے سے پہلے لوح قرآنی پڑھتے ہیں۔ لوح قرآنی کی تلاوت ہدایت اور کامیابی کے لیے مشہور ہے، تاہم تقریباً تمام لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ہوں۔ بہت سے مشروع مذہبی طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک طریقہ صبح کے وقت تلاوت قرآن ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر بھی ہم اپنے دن کا آغاز اپنے یہاں اور آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دے کر کرتے ہیں۔ لوح قرآنی سے وابستہ روحانی فوائد میں ذہنی سکون، خوشی اور خالق سے تعلق کا حقیقی احساس شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے حروف کو روزانہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو سینکڑوں کا ثواب سے ثواب بھی مل سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے
لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتاب لکھائی بھی نور ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ علماء کرام رحمہ اللہ علیہ السلام لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلاً موت، رزق، اعمال اور ان کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضاء و تقدیر بھی کہتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے ایک ایسی دوا بتائی ہے جو ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر علم الہی درج ہے۔ اس علم میں سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ مخلوق کی دست و برس سے محفوظ ہے، نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ ہی تبدیلی۔ 5 بار لوح قرآنی کا یہ اسم اعظم پڑھ لیجئے، یقین کیجئے کاروباری مسائل ہیں جس طرح کے بھی ہیں ختم ہو جائیں گے۔ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کوئی اسباب نہیں ہے، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظریں بد ہیں، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہیں، تو میں کہوں گی کہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، جو در در سے رسوا ہو چکے ہیں، اور جب مجوس ہو کر سمجھتے ہیں کہ اب موت کے علاوہ ان کے پاس زندگی سے بچنے کا کوئی حل نہیں رہا، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو موت مانگتے ہیں، یعنی یہ بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتا ہے، غیب سے مدد کا انتظام کروا دیتا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، غربت، تنگ دستی، مسئلہ کوئی بھی ہے ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ یقین کا عمل سے یہ عمل کرے گا، وہ بندہ راتوں رات اس کی برکات، اس کے فضائل سے مالا مال بھی ہو جائے گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جس طرح سے یہ عمل بتاؤں گی ویسے ہی کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہے اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی کوئی حاجت ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ ہر نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور محترم ناظرین کرام، سب سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی، ضرور ہوگی۔ یقین کا عمل، ایمان کامل، یہ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ خود اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کو پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل اور اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لیں، تو یہ بہت بڑا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نماز مغرب یا عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، پورے دن میں جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یا کسی نماز کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس وظیفے میں جو آپ کو اذکار جو بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہے۔ پہلا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں، حتیٰ کہ دن کا اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد، تحقیق آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ذکر کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ذکر بلی بصری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت بھی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التواب یا ذو الجلال والاکرام، قول اے زندہ قائم رکھنے والے، اور لازم پکڑو تم یا ذو الجلال والاکرام کو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا ذو الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ التواب مطلب کثرت سے پڑھو، اسے لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کہا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ جا ذو الجلال والاکرام کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے جلال، کامل بزرگی والی ہستی والا۔ اکرام کے معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تکریم کی مالک ہستی۔ اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں جا ذو الجلال والاکرام تو ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور سینکڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام جا ذو الجلال، ضرور اللہ تعالیٰ سے اس سے راضی ہوگا، اور سینکڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام، وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کے ساتھ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں جس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پڑھنے کیسے ہیں؟ آپ نے کسی بھی وقت 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اس وقت کو نکال کر جب سجدہ ممکن نہیں، کسی بھی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرتے ہی سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر آپ نے 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے جا ذو الجلال والاکرام، جا ذو الجلال والاکرام، جا ذو الجلال والاکرام، 21 مرتبہ یہ آپ نے سجدے میں پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ جو بندہ اس ترتیب سے عمل کو کرتا آئے گا وہ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اور سجدے میں جا ذو الجلال والاکرام کا پڑھنا راتوں رات زندگی بدل دیتا ہے۔ جا ذو الجلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا اسم الحسنہ میں سے ایک نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ ذو الجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ وہ بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یہ تو صفت الہی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو فوری طور پر بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے، فوری طور پر ان کی مشکلات پریشانیوں کا حل نکل آئے، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، غربت تنگ دستی ختم ہو جائے، تو وہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے جو طریقہ بتایا ہے شروع میں ایسے ہی، اور سجدے میں 21 مرتبہ جا ذو الجلال والاکرام پڑھتے وقت اپنی مشکل ترین حاجت کو رب کے حضور پیش کرتے جائیں۔ یقین کیجئے سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی جو محبت عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، جس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ آپ زمین پر پڑھ رہے ہیں، رب کا عرش سے فرشتوں کو حکم جاری کریں گے اس بندے کی ہر حاجت پوری فرما دو۔ عمل کو پورا کیسے کرنا ہے؟ پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے کاف ہا یا عین صاد پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر 1 مرتبہ پڑھیں۔ رب کعبہ کے سامنے کوئی بھی مقصد ہے نیت کریں، اس کی رو کر تڑپ کر سسکیوں کے ساتھ رب کے حضور نیت کیجئے اے مولا کریم آج میں اس مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ انگوٹھے پر 1 مرتبہ پڑھا، شہادت والی انگلی پر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر اس حاجت کو دہرایا، تڑپ کر رو کر سسک کر رب کے حضور پیش کیا۔
اسی طرح بڑی انگلی پر، اسی طرح چھوٹی انگلی پر، اور پھر آپ نے سب سے چھوٹی جانب سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 5 بار کاف ہا یا عین صاد اسم اعظم پڑھنا ہے۔ 5 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہایت عقیدت محبت سے پڑھنا ہے۔ 2 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کوشش کیجئے وقت زیادہ لگا لیں، آرام اور سکون سے بیٹھ کر پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نہایت عقیدت و محبت سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے جسم کا بال کاف ہا یا عین صاد تلاوت کر رہا ہوگا، آپ کے دل کی دھڑکن کاف ہا یا عین صاد سے جھوم رہی ہو۔ جب آپ کے اوپر ایک ایسا وجد طاری ہو جائے گا کہ 5 بار جو اسم اعظم اس عقیدت محبت سے آپ پڑھیں گے تو عرش ہل جاتا ہے۔ جب رب کو کوئی طرف کا پکارتا ہے، عرش فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، نظر تو مارو یہ بندہ کون ہے جو اتنی تڑپ سے مانگ رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے، آج یہ بندہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھا ہے، اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام منتیں پوری فرما دو۔ اس کی خالی جھولی کو اتنا مالا مال فرماؤ کہ اتنی اس کی نسلیں آباد ہو جائیں۔ یہ عمل ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے کیا جا سکتا ہے، بیماری کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، طلاق کی نوبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کامل یقین اس عمل کی شرط ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں دیتے رہا کریں اور لیتے رہا کریں۔ جزاک اللہ۔